السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، ہر سال 15 اگست کو ہم جشن آزادی اور یوم آزادی مناتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں مل گئی کہ آزادی ایک پیالے میں اور ایک تشت میں لا کر رکھ دے دی گئی کہ لیجیے آپ غلامی کی زندگی سے آزاد ہو گئے، بلکہ اس کے لیے ہمارے ملک کے لوگوں کو اور ہمارے ملک کے باشندوں کو طرح طرح کی قربانیاں دینی پڑیں۔ اور اس کا آغاز 1857 سے اس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا۔ جب جیسے ہی حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، ملک کے چپے چپے میں لوگوں کے قلوب میں اور لوگوں میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں وطن کی آزادی کے لیے اور وطن کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ہمیں جہاد کرنا ہوگا، اور تمام لوگوں کو مل کر یہ لڑائی لڑنی ہوگی۔ الغرض تمام لوگ، نہ وہاں پر کسی دھرم کا، نہ وہاں پر کسی ذات کا، بلکہ ذات اور دھرم سے اٹھ کر تمام لوگوں نے یک زباں ہو کر اور یک تن ہو کر، ایک تن ہو کر تمام لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی۔ اور جب یہ ملک آزاد ہوا، بڑے بڑے بزرگان دین کو اس دیش کی آزادی کے لیے اور اس ملک کی آزادی کے لیے شہید کیا گیا۔ آپ دیکھیے، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنی لمبی اس کی ہسٹری ہے کہ جس کے اندر کئی مجاہدین آزادی، کئی لوگوں کو اس میں شہید کیا گیا۔ تحریک بالا کوٹ پیش آئی، شاملی کا جہاد ہوا، اس میں کئی ہزاروں نہیں بلکہ کئی سینکڑوں اور لاکھوں علماء کو شہید کیا گیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ اور ان لوگوں نے جن مقاصد کے خاطر اس ملک کو آزاد کیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم آزاد ہیں۔ ہمارے ملک کے اوپر جو انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے تجارت کی غرض سے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے، انہیں اس ملک سے نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے لوگوں نے طرح طرح کی قربانیاں پیش کی، اور اس کے بعد یہ آزادی جیسی نعمت ہمیں ملی۔ اگر ہم سوچیں گے تو آزادی یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو اور اسے آزادی نہ دیا جائے، اسے آزاد نہ رکھا جائے، تو وہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ یہ آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس موقع پر یہ جاننا ہوگا، کیا ہمارے بزرگان دین نے، کیا ہمارے علماء دین نے، کیا ہمارے بڑوں نے، کیا ہمارے اسلاف نے صرف اس لیے ہمارے ملک کو آزاد کیا تھا کہ ہم ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر، یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم جھنڈا لہرائے، پرچم کشائی کرے، ہمارے ملک کی محبت کے ترانے پڑے، جھنڈا لے کر پھرے، اور گلی گلی کوچوں میں ہم ہمارے ترنگے کو لے کر پھرے اور یہ دکھائے کہ ہم دیش سے محبت کرتے ہیں؟ کیا صرف یہی تقاضا ہے؟ کیا صرف ہمارا یہی تقاضا ہے؟ کیا صرف ان مجاہدین آزادی نے اس لیے آزاد کیا تھا کہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں؟ بلکہ ان مجاہدین آزادی نے جن نیک نامی کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اس ملک کو آزاد کیا تھا، ان کی آزادی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہو، ہمارے ملک میں چین و سکون ہو، ہمارے ملک کے اندر انارکی کی کیفیت پیدا نہ ہو، ہمارے ملک کے اوپر کسی پر ظلم نہ کیا جائے، ہمارے ملک میں کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کیا جائے، ہمارے ملک میں اوپر کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک کا جو دستور اور ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ تفاوت نہیں کیا گیا، اس میں کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کی گئی۔ جب ان کے یہی مقاصد تھے تو ہماری بھی آج یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہم آزادی کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہمارے ملک کے قانون کے ساتھ یا ہمارے ملک کو جو لوگ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہ دیتے ہوئے ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے جو ہمارے ملک کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ملک سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ملک میں امن و امان کے داعی ہے، ہمارے ملک کے اندر سکون و اطمینان کو چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور آزادی کے موقع پر ہمیں تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم 75واں سال آزادی کا منا رہے ہیں۔ 75 سال بیت چکے ہیں۔ کیا ہمارے بزرگان دین نے جن مقاصد کے تحت اس ملک کو آزاد کیا تھا، کہ آج بھی ہمارا ملک ان مقاصد کے اوپر کھڑا ہوا ہے یا اس سے ہٹ گیا ہے؟ اگر کھڑا ہوا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لائے،
اور اگر اس سے ہٹ رہا ہے تو ہم ایسی طاقتوں کو پنپنے نہ دے جو اس ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، جو اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو امن و امان کا پیغام دے اور تمام لوگوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچی نہیں، کوئی دھرم کوئی ذات نہیں، بلکہ سارے لوگوں کے ساتھ انسانیت کے رشتے کے ساتھ ہم رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری یہ جشن آزادی کو حقیقی آزادی میں تبدیل کرے، ہمارے ملک میں امن و سلامتی کو قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔